على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ دیکھو آنکھیں بھی ہوگی روشن، دل بھی بنے گا گلشن۔ دیکھو آنکھیں بھی ہوگی روشن، دل بھی بنے گا گلشن۔ تم صرف سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محترم علماء کرام اور سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ سامعین توجہ میری طرف رکھیں کہ آج کے دنیا میں بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں، دنیا میں بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں، لیکن تمام کی تمام کتابیں کسی فن پر لکھی جاتی ہیں۔ کوئی کتاب کسی مذہب پر لکھی جاتی ہے لیکن اس میں معاشیات کا ذکر نہیں ہوتا۔ کوئی کتاب معاشیات پر لکھی جاتی ہے لیکن اس میں نفسیات کا ذکر نہیں ہوتا۔ کوئی کتاب نفسیات پر لکھی جاتی ہے لیکن اس میں فلکیات کا ذکر نہیں ہوتا۔ کوئی کتاب فلکیات پر لکھی جاتی ہے لیکن اس میں عرفیات کا ذکر نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ تمام کتابیں شک و شبہات سے خالی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایک مصنف رائٹر بڑے اعتماد سے دنیا کے سامنے یہ نظریہ پیش کرتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرا علم اٹھتا ہے اور اس نظریے کو دلائل سے غلط ثابت کروا دیتا ہے۔ اور آئیں میں آپ کو ایسی کتاب کا تعارف کراتا ہوں جس کا ہر لفظ محفوظ ہے، جس کی ہر پیشن گوئی یقینی ہے، جس کا پیش کردہ نظریہ شک و شبہات سے پاک ہے۔ یہ عظمت والی کتاب ہے۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، اس طرح یہ کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اس میں دنیا کی ہر چیز کا ذکر ہے۔ یہ سیاستدان بھی اس سے رہنمائی حاصل کر کے دنیا کو نئی ایجاد سے متعارف کرا رہے ہیں۔ جس نے اس کتاب سے وفا کی اللہ تعالیٰ نے اسے عزتیں عطا فرمائی۔ آج مسلمان اس لیے ذلیل و رسوا ہو رہا ہے کیونکہ اس نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ آئیں پلٹ کر اس کتاب سے جڑ جانے کا عہد کیجئے اور اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنائے اور اپنے پیاروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ سنبھالے اپنے سینے میں جو ان 30 پاروں کو، زمانے بھر میں ان کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ والسلام۔